بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گناہوں کے نقصان قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن میری تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ میری گفتگو کو اول سے آخر تک جب تک مکمل طور پر نہیں سماعت کریں گے اس وقت تک آپ کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا الحمدللہ چینل بھی ہم نے بنایا، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہماری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے، لیکن آپ حضرات جو ہے اس بات کو آگے شیئر کریں تاکہ اس نیک کام کے اندر، کار خیر کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈل جائے۔ اور دوسرا، چینل کو سبسکرائب کا جو کہا جاتا ہے اس کے یہی ہمارا مطلب ہے کہ آپ جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی اور آگے فارورڈ آپ کر سکیں گے، اور اس نیک کام کے اندر بھی جو ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ تو اب باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گناہوں کے نقصان قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ویسے تو گناہ کے بہت زیادہ نقصان ہیں، آخرت کے اعتبار سے نقصان تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ گناہ کرنے کے نقصان ہیں۔ آج میں آپ حضرات کی فکر کو، سوچ کو، خیالات کو ان گناہوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر وبا کی طرح جو ہے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان گناہوں کی لپیٹ کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قتل و غارت گری جو ہے عام ہے، چوری ڈاکہ زنی، اور اسی طرح جو ہے سر عام جو ہے لوٹا جا رہا ہے، سودی کاروبار اور لین دین کی جو ہے بھرمار ہے۔ اسی طرح شراب نوشی زناکاری علل اعلان ہے، فحاشی اور عریانی جو ہے اس کا بازار گرم ہے، باقاعدہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، عصبیت اور قومیت کا جو ہے پرچار ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر نئی سی نئی بیماریاں جو ہیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے صرف ہم پریشان نہیں ہیں بلکہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ چرند پرند جتنے بھی مخلوق خدا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1400 سال بلکہ 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر امت مسلمہ فحاشی، بے حیائی جو ہے اس کے اندر عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آئے گا کہ نئی جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آج یہی حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ حیا اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بری طرح جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اتنی بے حیائی ہو جائے گی، سر عام لوگ روڈوں پر زنا کریں گے اور کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ دوسرے آدمی کو منع کر سکے، لیکن ان میں سب سے متقی آدمی وہ ہوگا جو ان کو یہ کہے گا بھائی سر عام زنا نہ کرو، ایک سائڈ پہ درخت کے نیچے آ کر زنا کر لو۔ یہ سب سے زیادہ قرب قیامت کی یہ علامت ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر
لین دین کے معاملات کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، ظالم اور جابر قسم کی حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم ظالم حکمران کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر ہمارے حکمران ٹھیک نہیں، لیکن ہمارے معاملات کو دیکھا جائے، ایک ریڑھی والے سے لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک کوئی ہمارے معاملہ، ہر آدمی جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب میری امت کے مالدار لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی رحمت کو، بارش کو روک لیں گے، حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر اگر چرند پرند اللہ کی باقی مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ ایک قطرہ جو ہے بارش کا نازل نہ کرتے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بیماری جو ہے سر عام پائی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب وعدہ خلافی ہونے لگے گی، عہد و پیمان کو توڑا جائے گا تو دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا اور ان کے مال و متاع سب کچھ لوٹ لیں گے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی بیماری پائی جا رہی ہے، ہم وعدہ جو ہے خلافی کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف سر عام بغاوت ہونے شروع ہو جائے گی تو آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی آج ہم اللہ کے حکموں کو سر عام توڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے معاشرے کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب فتنے اور فساد جو ہے برپا ہو رہے ہیں۔ اب میرے محترم ناظرین و سامعین، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا جائزہ لیں، کون سی معصیت ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی اللہ کی نافرمانی جو ہم نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں قحط سالی ہے، اور اسی طرح مہنگائی ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو ہے بد امنی ہے، خانہ جنگی ہے، آپ بد امنی ہے، اور اسی طرح آپس میں ہم لڑ جھگڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو گناہ ہمارے اسباب ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد کا ظاہر ہونا خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا جو ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ معاشرے کے اندر بد امنی جو پھیل رہی ہے، یہ ہمارے جو ہے سارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ تبارک و تعالی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جہنم کو جو ہے خواہشات کے ساتھ جو ہے ڈھانپ کر رکھا ہے۔ آج ہماری خواہش نفس جو ہے ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس ہمارا کیا چاہتا ہے؟ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارا شیطان، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے شیاطین اور ہمارا نفس ہمارے گناہوں پر ہمیں آمادہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہمیں راحت، سکون مل جائے، یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ راحت اور چین والی زندگی مل جائے، اور نفس ہمارا چاہتا ہے دنیاوی لذتیں حاصل ہو جائیں، ہمارا جو ہے نفس چاہتا ہے دنیا کے اندر مزے لوٹ لیں، گناہ کر لیں، یہ نفس کی خواہش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی خواہش کے تابع اگر ہم اپنے نفس کو کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے چاہت کے مطابق جو ہے فیصلے کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو جو ہے مشقتوں کے ساتھ ڈھانپ کر رکھا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جتنی مشقت برداشت کریں گے، سردیوں کا موسم آ جائے، ٹھنڈے وضو کے ساتھ ہم اگر وضو کریں گے، یہ مشقت والا کام ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، مشقت والا کام ہے۔ رات کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے، یہ مشقت والا کام ہے۔ اور اس کے بدلے ہمیں اللہ کیا دینے والے ہیں؟ اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا خواہش نفس اگر ہم دیکھا جائے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑے امیر آدمی کو، بڑے سے بڑے مالدار آدمی سے پوچھو بھائی آپ کی خواہش دنیا کے اندر ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں یا نہیں؟ وہ بھی بڑے بڑے ابھی بھی پلان جو ہے، بڑے بڑے جو ہے اپنے دماغ کے اندر یہ بڑے بڑے پلان جو ہے لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے میں دنیا کے بارے میں ابھی فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ دنیا کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر انتہا ہوتی تو آج یورپ کے گورے جو ہے وہ خوش ہمیں نظر آتے، لیکن وہاں پر قانونی، اخلاقی
اور قرآن و حدیث کی وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر زنا عام ہے، لیکن وہ لوگ اس پر بھی خوش نہیں ہیں۔ ان سے جا کر پوچھیں، وہ حالانکہ امریکہ کے اندر یہاں تک آتا ہے، وہاں پر زنا بالجبر ہو رہا ہے کہ وہ ان کو اس کے اندر یعنی زنا کے اندر، عام زنا کے اندر جو ہے مزہ نہیں آتا، زنا بالجبر مجبوراً وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں، پکڑ کر جو ہے زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نفس جو ہے یہ کسی حال کے اندر ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نفس کی مثال ایسی ہے جیسے خارش زدہ مریض ہو۔ اب خارش زدہ مریض کو جو ہے خارش کرتے وقت کتنا مزہ آتا ہے، جو ہی خارش ختم ہوئی تو اس کی جلن اور اس کے درد کے اندر جو ہے اس کو جو درد اور جلن محسوس ہوتی ہے تو ساری جو ہے راحت اور سارا مزہ جو ہے اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اسی طرح ہم وقتی طور پر گناہ کرتے ہیں، وقتی طور پر ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ ہمیں جو ہے اگر گناہ سے بچ جائیں گے، بد نظری سے بچ جائیں گے، اللہ ہمیں اس پر کیا دینے والے ہیں؟ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ان مالداروں کو اور اگر ان وڈیروں کو، دنیا داروں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قرآن و حدیث کا علم دیا، عبادات کے اندر جو ہمیں چاشنی نصیب کی اور اپنے ذکر کے اندر جو ہمیں مزہ مل رہا ہے، وہ اپنی تلواریں جو ہے سونت لیں، اپنی تلواروں کو نیام کے اندر ڈالیں اور ہمارے پاس چلے آئیں اور کہیں کہ ہمیں بھی یہ مزہ لٹاؤ۔ آج ان کو یہ مزہ پتہ نہیں چل رہا کہ عبادات کے اندر، گناہوں کے چھوڑنے کے اندر اللہ نے کتنا جو ہے مزہ رکھا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے اور ابھی بھی ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، پھر بھی جو ہے ہم سنور نہیں رہے، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، تو پھر سمجھ لیں ہمارا دل جو ہے گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں۔ ابھی بھی جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امن، چین، سکون، قحط سالی، مہنگائی اور علم سے معرومی، حافظے کی کمزوری، یہ ساری ہماری شکایتیں ہیں، اور ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر ابھی بھی متوجہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔